سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، آج چلیں گے امریکہ اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کروائیں گے یاسمین صاحبہ سے۔ جی ہاں، انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہے، پہلے اس کے بارے میں پوچھیں گے، پاکستان کے حالات کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی نظر میں پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے واقعات میں سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے میڈم سے پوچھیں گے جناب کہ کون سا چینل شروع کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، کیسے شوق پیدا ہوا، کیا خیال آیا ایک دم؟ شوق تو اتنا نہیں پیدا ہوا، لیکن یہ ہے کہ بس آپ کو بھی سنتی تھی اور باقی جرنلسٹ کو بھی سنتی تھی، تو پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق دیکھ کے جب آپ لوگ باہر بیٹھتے ہیں نا تو پاکستان سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر تھوڑا سا اپنی آواز کو میں نے چاہا کہ میری بھی آواز سنے کہ ہم لوگ کے دلوں میں کیا ہے نا، پاکستان کے لیے کتنی محبت ہے، اور ہم لوگ یہاں رہتے تو ضرور ہیں لیکن ہم لوگ کے دل پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ زبردست۔ تو جی، اور اس پر تھوڑی سی بھی آنچ آئے تو لگتا ہے کہ ہم سارے جل گئے، ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے نا کہ پاکستان پر نہ کوئی بات آئے نا۔ تو اس سلسلے میں پھر مجھے ایک ہی طریقہ ملا اپنی آواز بلند کرنے کا، میں نے کہا کہ میں اپنا چینل بناتی ہوں اور اس کے ذریعے میں تھوڑا سا میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اپنے تحت۔ مجھے کوئی کسی پر بھی کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتی ہوں کیونکہ انسان اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ذرا چینل کا نام بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو تاکہ وہ آپ کا چینل سبسکرائب کر لیں۔ جی، میرا چینل ہے 7 ڈیجٹ ہوتا ہے نا، 6 کے بعد جو 7 آتا ہے، 7RYK۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، 7RYK۔ جی، یہ ہے میرا چینل۔ چلیں میں کوشش کروں گا کہ بورڈ بھی لگا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ یہ بتائیں گے کہ ان کا یوٹیوب چینل ہے میڈم کا، اور انہوں نے ایک پروگرام میرے ساتھ بھی کیا تھا، مجھے یاد نہیں کہ 1 سال پہلے کیا تھا، 1.5 سال پہلے کیا تھا، لیکن کافی درد تھا۔ 2 کیے تھے۔ اچھا 2 کیے؟ ایک نہیں، 2 کیے تھے۔ اچھا 2 کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے، یہ سزائیں سنانی شروع کر دی ہیں، جو آپ کو بھی خبر ملی ہوگی، کسی کو 10 سال سزا، کسی کو 7 سال، کسی کو 6 سال، اور کچھ ایسی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ وہ لوگ اس میں حصہ نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو یہ ملٹری کورٹ کے فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں، کیا میسج دیا جا رہا ہے عوام کو یا عمران خان کو؟ ایکچولی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہ پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے مطابق جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں، چاہے رانگ ہیں صحیح ہیں، وہ پاکستانی کورٹس کو کرنے چاہیے۔ اس کا انڈر ملٹری ٹرائل کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، سیولینز کا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، اور دوسری کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے، ملٹری کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی سیولینز کے مقدموں کے فیصلے کرے، وہ اپنی جاب کو سنبھالے۔ ملٹری جو کورٹس ہیں وہ ملٹری کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بنی ہوئی ہیں، سیولینز کے لیے نہیں بنی ہوئی۔ زبردست۔ اور ملٹری کو چاہیے اپنے ملک، اپنی کنٹری کے لیے کام کرے، اپنی ریاستوں کو دیکھے، اپنے بارڈرز کو دیکھے، اپنے دشمنوں کو دیکھے، اور وہ اپنے کشمیر کو لینے کے لیے کوشش کرے، اس طرح کے کام کرے۔ تھوڑے عوام بیچاری تو ویسے ہی پسی ہوئی ہے، اس کو کیا مارنا، اور اس کا کام ہی یہ نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں نے یہی ڈیسیژن کرنے ہیں تو پھر جو پاکستانی دوسری عدالتیں ہیں پھر ان کو بند کر دیں۔ خام خواہ کے ان کا خرچہ کیا ہوا ہے، پاکستانی لوگوں کے ٹیکس پیئر پر سب کو تنخواہیں جا رہی ہیں، فیسلٹیز جا رہی ہیں، اور ابھی انہوں نے کوئی 105 لوگوں کا انڈر ٹرائل کیا ہے، جس میں سے کہ پہلے انہوں نے 25 کو سزائیں دی گئی تھیں، پھر 85 لوگ رہ گئے،
ابھی ان کا سننے میں صبح صبح آیا ہے کہ جی ان کا کر رہے ہیں، اور اس میں سے کسی کو 1 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، ڈفرینٹ قسم کے سالوں کی ان کو پنشمنٹ دی گئی ہے، جو کہ ناجائز ہے اور نہیں کرنا چاہیے. کم از کم آرمی ہمارا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو لوگ جہاں پر بھی آرمی مین کھڑا ہو کہتے ہیں ہم سیف ہیں، ہمارا آرمی پرسن کھڑا ہے. لیکن جب آرمی ہی پاکستانی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے یہ کام کرے گی تو لوگ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اچھا، بہت زیادہ غلط. لیکن یہ انہوں نے سوری میں ہاں جی پہلے آپ کوشچن کر لیں پھر میں میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کو بھی اگلے 1-2 دن میں سزا سنانے کا پروگرام بن چکا ہے، اس سے پہلے یہ ایک میسج دیا گیا. یہ میسج دیا گیا، یہ بڑا زبردست انہوں نے ایک گراؤنڈ بچھا دی ہے پوری کہ پہلے لوگ مینٹلی طور پر پریپیئر ہو جائیں کہ دیکھیں جی یہ ان لوگوں کو یہ سزائیں دی گئی ہیں. جب عمران خان کا ایک دم سنے تو اتنا زیادہ شوق میں نہ آئے لوگ. یہ انہوں نے پوری گراؤنڈ بچھائی ہے. اچھا میڈم، ایک اور چیز ہے کہ آج کل یاسمین خان میرا نام ہے، میڈم نہ کہا کر. چلے یاسمین خان صاحبہ. اچھا یہ ذرا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ امریکہ جب سے الیکشن امریکہ کے ہوئے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا شور ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان کی رہائی کا سسٹم جو ہے وہ امریکہ سے چلے. آپ دیکھتی ہیں کہ امریکہ اتنا پاورفل ہے کہ وہاں سے عمران خان کو چھڑا لے گا یا پاکستان کے قوانین؟ جی میں سب سے پہلے تو اس میں ایک چیز لوں گی ایز اے مسلم یہ لوں گی کہ ہم سب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک دنیا میں وسیلے بناتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی 5 نمازوں میں الحمدللہ میں تو خیر 5 ہی پڑھتی ہوں، 5 نمازوں میں عمران خان کے لیے خاص دعا کی جاتی ہے کیونکہ وہ آنیسٹ بندہ نظر آتا ہے. اس سے ہم نے کچھ لیا تو نہیں کہ ہم لوگوں کا کوئی لالچ ہو. وہ ان لوگوں میں سے بہتر انسان نظر آیا ہے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اب اللہ پاک سے کہا جاتا ہے کہ یا اللہ تو دنیا میں اپنے وسیلے بنا. اب اللہ پاک ڈائریکٹ آ کے تو نہیں کام کرتا، وہ دنیا میں وسیلے بناتا ہے. اب وہ جو امریکہ کا نام لیا وہ امریکہ ایک اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہے پاکستانیوں کے لیے، عمران خان کے لیے. اب جو انشاءاللہ تعالی اب جو ٹرمپ ہے وہ عمران خان کی فیور میں ہے. وہ سمجھتا ہے، وہ بزنس مین بندہ ہے کہ یہاں پر سارے کس ٹائپ کے لوگ اس وقت ان کو ساری اسٹیبلشمنٹ کو ان کو سب کچھ پتا ہے، اس گورنمنٹ کو، امریکن کو، کہ یہ والی گورنمنٹ کیسے آئی ہوئی ہے، کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر ناجائز سارے مقدمے بنائے گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہماری مدد کروائے گا، اور ٹرمپ جو آ کر اس کا ایک فون کال ہی کافی ہے. لوگوں میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ یہ لوگ ٹرمپ کا مقابلہ کر سکے یا امریکہ کا مقابلہ کر سکے پاکستان. ان لوگوں نے تو کھا کے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے، اپنی کنٹری کو بنانے کے بجائے نیچے گرا دیا ہے. اور بھی IMF کے ان کو قرضے نہ ملے تو یہ لوگ تو 1 مہینے کی تنخواہ فوج کو بھی نہیں دے سکتے. اچھا یہ ایک اور چیز ہے کہ آپ اس وقت امریکہ میں ہیں، میں ذرا اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ امریکہ میں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا پریزیڈنٹ آ رہا ہے اس سے خوش ہیں لوگ؟ بہت خوش ہے، خوش نہیں ہے، بہت خوش ہے. اچھا، جو ٹرمپ آ رہا ہے اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم سارے یہاں پر جتنے بھی مسلم ہیں ہم سب نے اس کو ووٹ دیے، کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ تو صرف جنگوں کی طرف آتی ہے، اور وہ سارا جو سینکشنز ہے پیسوں کی اور چیزوں کی اور فوج بھیجنے کی ہے، ہم لوگ کے اوپر تو امریکن اکانومی افیکٹ کرتی ہے نا، تو سارا ان کو جنگوں کی طرف پیسہ لگا رہا ہے. تو پھر ہم لوگ کے یہاں بھی بہت مہنگائی اس وجہ سے ہوئی، اور ٹرمپ جو ہے وہ جنگ والا آدمی ہی نہیں ہے، وہ بزنس مین آدمی ہے. تو بہت خوش ہے، اور ہم سب نے ایک زیادہ جو ہے میکسیمم مسلمز نے
سب نے ٹرمپ کو ووٹ دیے اور ہم تو باقاعدہ ان کے نماز میں بھی دعا کرتے ہیں یا رب العالمین، کیونکہ ہمارا یہ ملک ہے، ہم لوگ یہاں کے سٹیزن ہیں. کتنے عرصے سے وہاں پہ آپ؟ جی ہمیں ہو گئے تقریباً کوئی 17 ایئرس ہو گئی. اچھا، پاکستان جاتی رہتی ہیں؟ فیملی تو خیر کافی سال. جی پاکستان جاتے ہیں، پاکستان میں تو دل ہے ہمارا. نہیں تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے؟ ترقی ہو رہی کوئی پاکستان میں؟ پاکستان میں جب عمران خان کا ٹائم تھا، یہ نہیں کہ ہم لوگ عمران خان کے فالوور تو اس لیے بات کر رہی ہوں، نہیں میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں. شاید 21 کی بات ہے. پاکستان کو میں نے دیکھا تھا بہت ترقی کر رہا تھا اور میں باہر کھڑے ہو کے روڈ پہ دیکھتی تھی کہ ہر جگہ کتنا کاروبار ہے. اپنے دل میں سوچتی تھی کہ کتنا، ایون کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بڑا فرق پڑ گیا تھا. وہ بڑے سیدھے ہو گئے تھے، ایک سسٹم کے تحت چلنے لگ گئے تھے لوگ. لیکن اب جب پاکستان گئے ہیں تو بڑا دکھ ہوا. کرپشن بڑا ہوتی، ہر جگہ جگہ لوگ پیسے مانگتے ہیں. کوئی بات کرو، کوئی کام کرو، پہلے کہتے جی اتنے پیسے میں طے ہوگا. یہ حالت ہے وہاں پر لوگوں کی. اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اتنا تو محنت سے پیسہ نہیں آ سکتا. وہاں پر لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھیں آپ، لوگوں کے گاڑیاں دیکھیں. او مائی گاڈ، امریکہ میں یہ حالت نہیں. میں نے کہا نوکر چاکر دیکھے کتنے آگے پیچھے، گیٹ کھولنے والا. ہاں جی، اور نوکر کی تنخواہیں دیکھیں، بل دیکھیں، یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ آپ محنت کریں تو یہاں پر بھی اس طرح پیسے نہیں آتے. حالانکہ یہاں پر ہم لوگ سارے لوگ یہاں پر 24 گھنٹے یہ کنٹری کام کرتی ہے، لیکن یہاں پر تو نہیں ہے حالت. سب کام خود کرنے پڑتے ہیں گھر کے. جی میں نے کہا سب کام خود کرنے پڑتے ہیں گھر کے کام. جی بالکل. ابھی میں آپ سے پروگرام کر رہی ہوں، اس سے پہلے میں کوکنگ کر رہی تھی اور میں ابھی اس کا اپنا برنر بند کر آئی ہوں. پہلے میں پروگرام کر لوں پھر جا کے دوبارہ آن کرتی ہوں. تو یہاں پر تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور پھر بھی یہ حالت نہیں ہے کہ جو پاکستان میں حالت ہے. اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں پور کنٹری، اور لیکن وہ ایک اسٹینڈرڈ تک ہے. جن لوگوں کو اپرچونٹیز ملی ہوئی ہیں وہ کھا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں. اور جو بیچارے غریب پور لوگ ہیں ان کے پاس روٹی بھی نہیں ہے. یہاں پر کم از کم ایسا تو ہے نا، آپ ایک اسٹور میں جاتے ہیں، چاہے وہاں پر وہ ٹرمپ چلا جائے، بائیڈن چلے جائے، ہم جیسے لوگ چلے جائے، ایک جیسی گروسری خریدتے ہیں. زبردست. چلے جی، بہت شکریہ. کوئی میسج دینا چاہے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میسج یہی ہے کہ سب پاکستان دعائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو ہماری دعائیں بھی نہیں پاکستان کے لیے قبول ہو رہی، اور عمران خان کو انہوں نے دینی ہے سزا، اور اس کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں. منڈے کو سزا سنا رہے ہیں، کیا دیکھتی ہیں کیا سزا سنائی جائے گی؟ کیونکہ فیصلہ محفوظ ہے. 15-20 سال کی تو منیمم دیں گے تاکہ وہ ابو 70 ہے، اور تاکہ اس کا وہ پیریڈ جو 20 سال یہ عمران خان ہو یا جتنے بھی بڈھے پاکستان میں بیٹھے ہوئے، خواجہ آصف اور اس طرح کے دوسرے، یہ سارا کو منیمم میکسیمم 20 ایئرس کا ٹائم ہے کہ یہ نکل جائے. اور پھر بعد میں جو ہے باقی پھر بعد میں بچتا کیا ہے؟ جب 80 ہو جائے گا اس کے بعد کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن کسی بھی پہلے چور کو سزا نہیں دی گئی. اگر چوروں کو سزا دی جاتی تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہو. زبردست. لیکن ہمیں یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو کم از کم ایسے نہیں کرنا چاہیے. آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس پر فخر ہوتا ہے انسان کو. جی چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. نہیں، آپ کا شکریہ، اور پاکستان کے لیے دعا کیجیے، عمران خان کے لیے دعا کیجیے. جی ضرور، تھینک یو. اپنی نمازوں میں. ناظرین، زبردست باتیں. ان کا چینل بھی ہے، وہ بھی سبسکرائب کریں. نام بھی انہوں نے بتا دیا ہے. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.